دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلے جمعے کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، میں یقین کامل سے کہتا ہوں آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ آپ لوگ پیسوں کو پکڑ پکڑ کے تھک جائیں گے۔ اللہ والوں، جب نیا چاند نکلتا ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، ہر انسان کی تقدیر اور نصیب پر واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نیا چاند نکلتے ہی، نئے مہینے کو شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ہے اور اسے اسلامی سال کی دوسری بہار کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسری بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ یرموک اور انصار اور مہاجروں کا بھائی چارہ اسی مہینے میں ہوا۔ اسی طرح سے بہت سارے غزوہ بھی لڑے گئے، جیسے غزوہ نہروا، وہ اس ہی مہینے میں واقع ہوئی۔ جنگ یرموک کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، اور غزوہ ہبران یہ بھی اس ہی مہینے کے اندر ہوئی اور اللہ پاک نے فتح سے ہمکنار کیا۔ فتح کا مطلب کیا کہ ایک بہت بڑے حصے پہ اسلام کی حکومت ہوئی۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بھی بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم 11ویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں بہت ساری برکات پیش آئیں، جنگیں پیش آئیں۔ اللہ والوں، میرا مقصد صرف آپ کو تھوڑی بہت معلومات فراہم کرنا ہے جو دین اسلام کے حوالے سے ہیں۔ آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور رجسٹر لے کر آتے ہیں، اور یہ سونے کے رجسٹر ہوتے ہیں، چاندی کے قلم ہوتے ہیں۔ جو پہلے مسجد آتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے مسجد اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو بعد آتا ہے اس کو گائے، اسی طریقے سے ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ بکری، پھر مینڈا، اسی طریقے سے مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے جو ہے وہ ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج آپ لوگوں نے پہلے جمعۃ المبارک کے دن وقت سے مسجد تشریف لے جائیں۔ خواتین گھر میں اہتمام کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن غسل کرنا ہر مرد اور عورت پر یہ نبی پاک نے سنت قرار دیا ہے، یعنی واجب کے حد تک کے ہے، کیونکہ نبی پاک نے بارہا جمعۃ المبارک کے دن خوشبو بھی لگائی، آپ نے غسل بھی فرمایا، ناخن بھی تراشے، زیر ناف بالوں کو بھی، جسے غیر ضروری بال کہا جاتے ہیں، ان کو بھی کاٹے۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ اپنی نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں بھی شمار کر لیے جائیں، اور سنت کے حوالے سے ان چند احادیثوں کو ہم لوگ باغور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین فیصلہ کریں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہانے کے بعد اپنے سر میں تیل ضرور ڈالتے تھے، اور تیل ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ بھی اپنے سر میں آج نبی پاک کی سنت سمجھ کر تیل ضرور لگائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکات نصیب کرے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا وقت ہے، اور یہ ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں،
غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تمام مشکلات کا واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ بس آپ لوگوں نے پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے سے بھرپور فائدہ ہو سکے۔ ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں، اور جب ہم لوگ ویڈیوز کو بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم لوگ خود خسارے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، وظیفے کو سمجھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ لوگ بہترین فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے معاملات میں بہترین طریقے سے آسانیاں ہوں گی۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ دن نصیب اور تقدیر لکھنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، آج رب کو راضی کرو، استغفار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کرو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں رکھ دیتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور 10 آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس عمل کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس عمل کو آپ نے 10 بار ہی تو پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ جس کو لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اس کی غریبی کبھی ختم ہو نہیں سکتی، وہ آج اس وظیفے کو پڑھے۔ جن کے وظیفے سے ایمان اٹھ چکا ہے، جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو پریشانیوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی بھی رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ والوں، قرآن ہر حال میں آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کی پریشانی کا واحد حل ہے، آپ کے معاملات میں آسانی کا یہی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نبی پاک نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنے قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس حدیث میں تحریف کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن، اہل بیت اور اپنے صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں، حدیث کے الفاظ یہی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن میں بھی جائیں گے تو قرآن میں بھی گھر والوں کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کی اس میں شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ابو بکر صدیق ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، مولا علی شیر خدا، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ سب نبی پاک کی اہل بیت ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابو بکر صدیق بھی نبی پاک کی اہل بیت میں آتے ہیں، وجہ کہ انہوں نے آپ کی اپنی چہیتی بیٹی نبی پاک کو ان کے نکاح میں پیش کری، تو اس ناطے سے آپ ان کے سسر لگتے ہیں، یعنی گھر والے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح بھی نبی پاک سے کروایا، تو آپ بھی ان کے سسر لگتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حصے میں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے 2 بیٹیاں عطا کریں، جب یہ ان کو ذن نورین کہتے ہیں کہ 2 نور والے۔ تو حضرت عثمان غنی کی تو کیا بات ہے، اور مولا علی شیر خدا کی تو شان کا عالم ہی کیا بتائیں کہ ان کو اپنی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کری، اور ان سے 2 پیارے بیٹے حضرت حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین آئے، اور بی بی زینب آئیں۔
اللہ والوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب کی اہل بیت ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ ابو بکر صدیق افضل ہے یا عمر فاروق افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں یا عثمان غنی افضل ہیں۔ سارے کے سارے سر کے تاج ہیں، سب کے سب افضل ہیں، سارے گھر والے ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں کیا ملے گا یہ بات جان کے کہ افضل کون ہے؟ سب افضل ہیں۔ ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہ اپنی نمازوں کی، اپنے جو زبان سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان کی، کہ ہم لوگ کسی کی دل آزاری نہ کر دیں، ہمیں ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق اچھی زندگی اور آخرت کی علامت ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے۔ بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ مجھے غلط بات پسند نہیں، مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ بھائی برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، صحیح بات برداشت کوئی کرنے والی ہوتی تھوڑی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ نصیب اور تقدیر لکھوا لو، اپنے پورے سال کا رزق کا انتظام کر لو۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آج یوں محسوس کرو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، اور نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ ایک حدیث میں آیا، جو بندہ مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نبی پاک پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یہاں درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے، جو 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ہم وہ درود پڑھیں گے جو اللہ رب العزت پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس درود پاک میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی درود پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے اسی درود پاک کی وہ فضیلت ہے کہ یہ درود پاک نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھنے بیٹھیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے تشدد کی حالت میں آپ لوگ پہلے التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ التحیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے التحیات کی، یہ تسبیح معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب کو عطا کری۔ اللہ پاک نے تحفہ دیا التحیات کا۔ اس کا انشاءاللہ ترجمے کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اس کے وظائف بھی بتاؤں گا، اور اس کے فائدے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ اس کا ترجمہ ہی صرف آپ لوگ سن لیں گے نا، آپ جھوم جائیں گے کہ التحیات کا ترجمہ ہی اللہ رب العزت نے کیا کمال کے القابات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، اور ان راستوں پر چلائے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، ان راستوں سے بچائے جن راستوں پر اللہ رب العزت غضبناک ہوئے۔ اللہ والوں، ہمیشہ حلال لقمے کی تلاش میں ہی رہا کرو۔ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ میں لگے رہتے ہیں کہ بس جلدی سے کامیاب ہو جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے، یا پڑا ہوا سونا مل جائے، یا پیسے پڑے ہوئے مل جائے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر کوئی بندہ کامیاب ہونا تو چاہتا ہے، لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں، لگن کرنے کو، ایمانداری سے کام کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں، آج ہم لوگ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور ایسے بہترین اصول اور ضابطے تجارت کے حوالے سے بتائے کہ یقین کریں ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ایسے ہی نہیں، کفار ان کے خلاف بھی تھے، اور ان کو صادق بعد الامین بھی کہتے تھے، ان کی نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، ان کے نام کے وعدے بھی کرتے تھے، اور اپنی قیمتی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھوانے بھی آتے تھے۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 7 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص سورت ہے، اللہ کے غضب سے رحمت، برکت، سلامتی عطا فرماتی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے والے پر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے غیبی مخلوق ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں
تو اللہ غیبی مدد ساتھ لاتے ہیں۔ آج کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ سے خراجنے لوٹنے کا وقت ہے، آج کا دن اپنی جھولیاں بھروانے کا دن ہے۔ پھر ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ پتہ نہیں آپ کے نصیب میں ہو یا نہ ہو، آج موقع ہے، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ لازمی اٹھانا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنی مقصد کی نیت کرو، بیٹی کے روشن نصیب کے لیے کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہو، مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعوذ اور تسمیہ کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص اسم ہے، اسے یا رحمانو اور رحیم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب رزق روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات اگر یقین آئے تو پھر آپ لوگ کریے گا۔ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا اس طریقے سے نیت کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام یا رحمانو اور یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ پاک کی ایسی پاکیزہ صفت ہے جو اللہ پاک کی رحم کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو رحیم صفت ہے یہ اللہ پاک کی نورانیت کی صفت ہے۔ اللہ والوں، جب ان دونوں صفتوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کا فضل آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور جو بندہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس خاص عمل کو پڑھتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، بے برکتی کا، نحوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برکت پوچھی گئی کہ برکت کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ جانور ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، اور روزانہ بھی اس کے علاوہ وہ ذبح ہوتے ہیں، اور ان کا گوشت دکانوں پر تقسیم ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو کھاتی ہے، جس طریقے سے گائے ہیں، بھینس ہیں۔ لیکن وہ ایک وقت میں صرف اور صرف 3 بچڑے ہی اپنی پوری زندگی میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے پاتے۔ آج تک کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہوا کہ کسی بچڑے نے 3 دیے ہوں بچے یا پھر 4 دیے ہوں، ہر اس میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر کہیں زیادہ آپ کو تحقیق کے مطابق پتہ بھی ہو تو ایسی رپورٹس بہت کم ہوتی ہیں، لیکن کتے کے ایک وقت میں 10 سے 11 بچے ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے سور بھی ایک وقت میں 12 سے 18 بچے دیتا ہے، لیکن نہ سور کی تعداد اس دنیا میں زیادہ ہے اور نہ ہی کتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ان جانوروں کی جو اللہ رب العزت کی راہ میں روزانہ اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر بھی کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر بھی بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی برکت ہے۔ اللہ پاک جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو کم چیزوں میں ہی پوری دنیا سیراب ہو جاتی ہے، اور جس سے برکت ہٹا لیتا ہے تو زیادہ ہی کیوں نہ ہو دکھنے میں وہ کمی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کماتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں آپ لوگ اگر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری تو 1,00,000 2,00,000 روپے ہے، پھر بھی میرے گھر کا پورا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اللہ والوں بات یہ بے برکتی۔ برکت ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میرے جیب سے پیسے جا کہاں رہے ہیں، پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے آج اللہ رب العزت سے برکت مانگ لیں۔ اللہ پاک نے برکت دے دی تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ اب اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو اور یا رحیم کا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمانو اور یا رحیموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے۔ صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاپرواہی میں گزار دی، وقت کو گوا دیا، یا پھر آپ لوگوں نے اسکپ کر کر کے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی یہ سورت ہے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی 11 بار، اور پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر دوبارہ بسم اللہ کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جو کہ لوح قرآنی میں محفوظ ہیں۔ ان کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان الفاظوں کے معنی، ان کلموں کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب ذرا دھیان سے سمجھیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل کو کریں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو خود پی لیں گے، یا پھر جو بیمار ہے اس بیمار کو پلا دیں گے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو اپنی ٹانگوں پر بھی پھونک مار لیجئے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے تو پیٹ پہ بھی پھونک لازمی ماریے گا۔ اگر آپ کو کھانے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہاضمہ آپ کا درست نہیں، تو آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ کر، شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور ناف کو دبائیں اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والو، ناف وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں غذا ملتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں غذا دی جاتی ہے۔ تو اللہ والو، یہ ناف وہ ناف ہے جو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس اور نال کو ہی کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا وہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، یعنی منہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے ہی رزق دیا تھا۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کو کھانے میں دقت آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے 3-4 قطرے اپنی ناف میں ڈال کر سو جایا کریں۔ اس سے بھی آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کا فی سبیل اللہ علاج کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگ ان تمام چیزوں کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے برکتی کا عالم ہے تو چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، صدقہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو رب کی رحمت ہی آپ کو نصیب ہوگی۔ تو لہذا صدقہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، جو آپ کی توفیق ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ پوری ڈیک چڑھائیں، جو آپ کی توفیق ہے۔ اللہ پاک نے 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے کی دی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی توفیق ہے 1000 2000 کی، لیکن اللہ کی راہ میں آپ 100-200 روپے ہی دیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک اپنے سینے کا راز بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ خون کا صدقہ دیں۔ اب خون کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھیں کہ شاید کہ ماتم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ خون کا صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی میں خون زیادہ ہوتا ہے، پھیپڑا ہوتا ہے اس میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ 150 روپے کا پھیپڑا لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور چیل کووں کو ڈال دیں۔ صرف اور صرف آپ لوگ 3 دن تک کے اس وظیفے کو پڑھیں اور یہ عمل کر لیں۔ 3 دن کر لیں یا 1 ہفتے کر لیں، یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ایسا فائدہ ہوگا۔ بیمار ہو تو شفا ہو جائے گی، قرض میں مبتلا ہو قرض ادا ہو جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نوکری نہیں ملتی وہ بھی مل جائے گی، بے اولاد ہو اولاد ہو جائے گی۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے صدقے کے ساتھ، یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ
کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔